کیا کراچی میں 28 سال پرانی چوری شدہ گاڑی واقعی اب بھی سڑکوں پر دوڑ رہی ہے؟ دوسرا سوال، نجی ٹی وی کے اینکر شاہزیب خانزادہ کو ہراساں کرنے والا آخر کون تھا اور اس کی شناخت کیسے ممکن ہوئی؟ اور ثانیہ زہرا قتل کیس میں عدالت نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں سنایا؟ یہ تینوں واقعات نہ صرف خبریں ہیں بلکہ ہمارے سسٹم، ہمارے سماج اور ہمارے انصاف کے معیار پر سنگین سوال چھوڑ رہے ہیں۔ آئے ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رسا۔ ناظرین، کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کو حیران کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب 28 سال قبل چوری ہونے والی گاڑی کے خلاف 10,000 روپے کا ای چالان موصول ہو گیا۔ یہ وہی گاڑی ہے جو مئی 1997 میں شاہراہ فیصل پر فیاض سینٹر کے قریب پارکنگ سے چوری ہوئی تھی اور جس کی FIR 22 مئی 1997 کو صدر تھانے میں درج کی گئی تھی۔ حیران کن طور پر نہ صرف گاڑی آج تک برآمد نہیں ہوئی بلکہ اس کی نمبر پلیٹ اب بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، واقعے کو تجزیاتی زاویے سے دیکھیں تو کئی اہم سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا اگر گاڑی 28 سال قبل چوری ہو کر بھی نہیں ملتی تو آج اس کی نمبر پلیٹ کس کے پاس ہے؟ کیا یہ نمبر پلیٹ کسی دوسری گاڑی پر لگائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بڑا قانونی اور انتظامی کمزوری کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے ناظرین کہ پولیس گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں میں اس گاڑی کو برآمد نہ کر سکی، لیکن ٹریفک سسٹم اس گاڑی کے نمبر پلیٹ پر چالان جاری کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گاڑیوں کی ریکارڈ، چوری شدہ گاڑیوں کی فہرست اور ٹریفک چالان سسٹم میں آپس میں درست روابط موجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سسٹم ایک دوسرے سے منسلک ہوتے تو چوری شدہ گاڑیوں کے نمبر پر چالان جاری ہی نہ ہوتا۔ ہوٹل انتظامیہ نے معاملے پر دلچسپ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے جرمانہ ادا کرنے کی حامی تو بھری ہے مگر شرط رکھی ہے کہ پہلے کراچی پولیس اس گاڑی کو برآمد کرے۔ یہ بات نہ صرف ایک طنزیہ رد عمل ہے، سسٹم کی ناکامی کی جانب واضح اشارہ بھی ہے۔ اس واقعے نے ٹریفک کا عملداری اور پولیسنگ سسٹم کی خامیوں کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ یہ سوالات مزید اہم ہو جاتے ہیں کہ چوری شدہ گاڑیوں کا ڈیٹا ٹریفک سسٹم سے جڑا کیوں نہیں ہے؟ نمبر پلیٹ کس طرح 28 سال بعد بھی کسی خلاف ورزی میں استعمال ہوتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا شہر میں ایسی مزید نمبر پلیٹس زیر استعمال ہیں جن کا سراغ سسٹم اب تک نہیں لگا پایا؟ یہ کیس کراچی کی ٹریفک اور پولیس مربوط نظام میں کئی بنیادی اصلاحات کی ضرورت کو نمایاں کرتا ہے۔ جب تک گاڑیوں کے ریکارڈ، چوری شدہ فہرست اور چالان سسٹم ایک مربوط ڈیٹا بیس کے تحت کام نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات نہ صرف دوبارہ جنم بھی لیں گے بلکہ شہری اداروں کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان بنتے رہیں گے۔ ناظرین، اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے شاہزیب خانزادہ صاحب کے حوالے سے۔ شاہزیب خانزادہ کو اہلیہ کے ہمراہ ہراساں کرنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی ہے اور حکومتی سطح پر اہم انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ واقعہ اس وقت سامنے آیا وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص شاہزیب خانزادہ اور ان کی اہلیہ رشنا خان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق ان کی صحافتی رائے پر تانے دیتا دکھائی دیتا ہے۔ ویڈیو بنانے والا فرد کیمرہ ان کی جانب گھماتے ہوئے کہتا ہے کہ ویڈیو بنانی پڑے گی اور انہیں شرم دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب دونوں اپنی نجی زندگی میں اہل خانہ کے ساتھ بیرون ملک تھے۔ اس واقعے کی مذمت مختلف حلقوں کی جانب سے کی گئی۔ صحافیوں، سیاستدانوں اور فنکاروں نے اسے غیر اخلاقی اور خطرناک رجحان قرار دیا۔ وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے اور کسی شخص کے ساتھ اس کی فیملی کی موجودگی میں ایسا کرنا قانون اور اخلاق دونوں کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق ایسے عناصر کی شناخت ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ نہ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ صحافی شاہزیب خانزادہ کو کینیڈا میں ہراساں کرنے والا شخص کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے اور وہ کینیڈا کے علاقے اونٹریو میں ریل اسٹیٹ یا پراپرٹی ایجنٹ ہے۔ شاہزیب خانزادہ اور ان کی اہلیہ کو سرعام ہراساں کرنے والے شاہد بھٹی کے خلاف متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریاست کی اہم شخصیات کو ہراساں کرنے کی اور دھمکی دینے کے ریکارڈ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ واقعہ کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات نے سوشل میڈیا کلچر کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ نجی زندگی تک کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ صحافی، اداکار یا سیاستدان، کوئی بھی شخص عوامی مقام پر اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ محسوس اب نہیں کرتا۔
یہ خطرناک علامت ہے کہ اختلاف رائے کو دلیل کے بجائے ہراسانی کے ذریعے نمٹانے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت نے واقعے کی فوری شناخت کا اعلان کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل میں ایسی حرکتوں کے خلاف سخت کارروائی کا امکان ہے۔ عطا اللہ تارڑ کے مطابق یہ محض ایک تنبیہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر مشہور ایک اور کیس کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس پر بھی تفصیلات شامل کرتے ہیں۔ ثانیہ زہرا قتل کیس میں ملتان کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے مقتولہ کے شوہر علی رضا کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے کیس میں سامنے آیا جس میں شروع دن ہی سے گھریلو تشدد، خاندانی دباؤ اور نظام انصاف کی سست روی پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ کیس میں مجموعی طور پر شوہر، ساس، دیور سمیت 6 ملزمان نامزد تھے، جن میں سے عدالت نے حقائق شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف سزائیں سنائیں۔ فیصلے کے مطابق شوہر علی رضا کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت، جبکہ ساس اور پروین اور دیور علی حیدر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ باقی 3 ملزمات کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ عدالت نے قتل کو محض گھریلو جھگڑا نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ گھر کے مقتولہ کے والد اسد عباس شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ اس کیس میں پوری طرح اکیلے لڑے اور یہ فیصلہ صرف ان کی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے ایک مثال ہے جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ یہ بیان اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے کیسز میں متاثرہ خاندان انصاف کے لیے خود لڑتے ہیں، جبکہ معاشرہ اور ریاست اکثر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تجزیاتی طور پر یہ واقعہ کئی پہلو سامنے لاتا ہے۔ پہلا پہلو یہ کہ گھریلو تشدد کے بیشتر کیسز میں شوہر اور اس کے اہل خانہ شامل ہوتے ہیں اور ثانیہ زہرا کا کیس اس تلخ حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ متاثرہ خاندان کو خود اپنے وسائل سے لڑنا پڑتا ہے، جو عدالتی نظام میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیسرا اہم پہلو یہ کہ قتل کا یہ واقعہ گزشتہ سال پیش آیا، یعنی فیصلہ آنے میں 1 سال لگا، جو کہ پاکستان کی عدالتی نظام میں نسبتاً کم مدت سمجھی جاتی ہے، مگر یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ ایسے کیسز کو تیز ترین کارروائی کے تحت کیوں نہیں نمٹایا جاتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رسا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔